دعوت کرنے کے بعد سرکار غوث اعظم کو اپنے گھر جب بلایا اور حضور غوث اعظم ان کے گھر تشریف لے گئے تو اس مرید نے، اس غلام نے، اس خادم نے یہ سوچا کہ میں تو سرکار غوث اعظم سے محبت کرتا ہی ہوں، اور کبھی خانقاہوں میں، کبھی مجلسوں میں، کبھی راستوں میں، کبھی سفر میں، کبھی حجر میں سرکار غوث پاک کی خدمت کرتا ہوں، مگر آج جب اتفاق سے، آج جب مقدر سے سرکار غوث اعظم میرے گھر تشریف لائے ہیں تو کیوں نہ میں اپنے ساتھ ساتھ اہل خانہ کو بھی سرکار غوث پاک کی خدمت کا موقع دے دوں، سرکار غوث پاک کا فیض دلا دوں۔ اس لیے اس صاحب خانہ نے سرکار غوث پاک کو جب اپنے یہاں بلایا اور کھانے پہ بیٹھایا تو کھانے سے پہلے سرکار غوث اعظم نے فرمایا بیٹا مجھے ہاتھ دھونا ہے، چونکہ یہ ہاتھ دھونا میرے نبی کی سنت ہے، میرے نبی کا طریقہ ہے۔ غوث پاک نے یہ بھی پیغام دیا کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو، چونکہ یہ میرے نبی کی سنت ہے، میرے نانا کی سنت ہے۔ جو ہی سرکار نے فرمایا بیٹا ہاتھ دھونا ہے تو اس شخص نے سوچا کہ چلو اچھا موقع ملا ہے۔ ان کے گھر میں ایک چھوٹی سی لاڈلی سی پیاری سی ان کی ایک بچی تھی، انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آج اپنی بیٹی کو سرکار غوث اعظم کی خدمت کا موقع دلوا دوں۔ اس نے ایک لوٹے میں پانی دیا اور اپنی ننھی سے بچی کو جو ابھی نابالغ تھی سرکار غوث اعظم کا ہاتھ دھلانے کے لیے بھیجا اور کہا بیٹی جاؤ سرکار غوث پاک کا ہاتھ اور اپنی آخرت بنا لو۔ بچی لوٹے میں پانی لے کر باپ کا حکم پاتی ہے، سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، اور جو ہی پانی کا بدنے سے اس نے پانی گرایا سرکار غوث اعظم کے دست مبارک پہ پانی کا پہلا ہی قطرہ گرا تھا۔ سرکار نے آنکھیں اٹھائی اور بچی کے پیشانی کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں آگے دیکھیے، سرکار غوث اعظم نے اس بچی کے پیشانی کی طرف دیکھا تو دیکھتے رہ گئے۔ اب بچی پانی گرا رہی ہے، سرکار نظر جمائے ہے، بچی پانی ڈھال رہی ہے، سرکار نظر جمائے ہے۔ ہاں دستور یہ ہے، طریقہ یہ ہے، معمول یہ ہے کہ مختصر سے آدھے گلاس پانی میں آدمی ہاتھ دھو لیتا ہے اور فراغت حاصل کر لیتا ہے، مگر سرکار غوث اعظم کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ بچی نے پورے لوٹے کا پانی انڈھیل دیا، مگر سرکار ہاتھ بڑھائے ہیں تو بڑھائے ہیں، بچی کے پیشانی پہ نظر جمائے ہیں تو جمائے ہیں۔ سارا مجمع جو مریدین غلام وہاں پہ حاضر تھے دیکھ رہے ہیں، مگر ہمت کسی کی نہیں، جرات کسی کی نہیں، مجال کسی کی نہیں جو سرکار سے پوچھے۔ آخر میں کافی دیر کے بعد سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں الحمدللہ مولا تیرا شکر ہے تو نے عبدالقادر کی لاج بچا لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک حق۔ اور فرمانے کے بعد آپ نے ہاتھ دھونا بند کیا، یہ معمول کے خلاف ہوا تھا۔ اتنی دیر کوئی ہاتھ دھلتا ہے کیا؟ اور بچے کی پیشانی پہ اتنی دیر تک سرکار غوث اعظم نے نظر کیوں جمائی؟ سب کے ذہن میں سوال اٹھ رہا تھا، سب کی طبیعت پوچھنا چاہ رہی تھی، مگر ہمت کسی کے اندر نہیں، جرات کسی کے اندر نہیں، مجال کسی کی نہیں۔ آخر میں کھانے سے فارغ ہونے کے بعد خود میرے مشکل کشا پیرانے پیر روشن ضمیر سیدنا سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اے لوگوں میں جانتا ہوں کہ جب سے میں نے ہاتھ دھونا شروع کیا اس وقت سے لے کر اب تک تم لوگ کشمکش کے عالم میں ہو اور تمہارے ذہن و فکر میں سوال چل رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میں سے کوئی اٹھ کر پوچھے مجھ سے تو میں اس کا جواب دے دوں۔ سارے مریدوں نے کہا حضور معاف کیجئے، ہاں سوال تو چل رہا ہے مگر ہم میں سے کسی کی ہمت نہیں ہے جو آپ سے پوچھے یا آپ پر اعتراض کرے یا آپ سے سوال کرے۔ بس سرکار کرم کر دیجئے اور آپ بتا دیجئے کہ معاملہ کیا تھا۔ سرکار غوث اعظم کا جملہ سنیے، حاجی مقیم صاحب، شاداب رحمتی صاحب، مستقیم صاحب، حیدر بھائی، شاداب بھائی، اظہر بھائی، اپنی قسمت پر ناز کرو کہ آپ کو سرکار غوث پاک کی غلامی ملی ہے، سرکار غوث پاک کی محبت ملی ہے۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا اے لوگوں سنو، جب یہ بچی میرے پاس آئی تھی میں اسے آج کا اس کے لوٹے اس کے ہاتھ سے ہاتھ دھونے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور میری
نظر اٹھی اس بچی کے پیشانی پہ پڑی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ یہ بچی جو آج میرا ہاتھ دلا رہی ہے، یہ بچی جس کا باپ مجھے کھانا کھلا رہا ہے، یہ بچی جس کے گھر میں آج میری دعوت ہو رہی ہے، کل کو یہ بچی کفر کرنے والی ہے، اور جب اس سے کفر سرزد ہوگا تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور عبدالقادر کو یہ گوارا نہیں کہ جو غوث سے محبت کرے، عبدالقادر کی خدمت کرے، عبدالقادر جنت میں اور عبدالقادر کا مرید جہنم میں جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے سنو، میں نے سرکار غوث پاک فرماتے ہیں، میں نے جو ہی بچی کی پیشانی دیکھا اور یہ لوح محفوظ پر یہ دیکھا تو رب کی بارگاہ میں دعا کرنا شروع کیا، مولا عبدالقادر کی لاج رکھ لے، اور یہ بچی جو کل کو کفر کرنے والی ہے، مولا اس کے کفر والی تقدیر کو بدل کے اس کی تقدیر میں دائمی ایمان نصب فرما دے اور اس کا ٹھکانہ جنت الفردوس بنا دے۔ تبھی تو شاعر نے لکھا ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی ہے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں، میں اس وقت تک دعا کرتا رہا جب تک کہ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں، میرے رب نے مجھے یہ پیغام نہ دے دیا کہ عبدالقادر جا، میں نے تیری وجہ سے اس کے جہنم والی تقدیر کو بدل کر جنتی بنا دیا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا ہم لوگوں کو بھی سرکار غوث پاک سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے فیضان کرم سے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔